شراب کے نشے اتر گئے، شراب کے نشے اتر گئے۔ اب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا، مولا آج یہ کیسی اتفاق ہے، میں شراب کے نشے میں اور میرے ساتھ میں شراب کی بوتل اور آنے والا سامنے عمر فاروق آ رہے ہیں۔ سوال پہلے ہوگا، پہلے تلوار چلے گی، اللہ اکبر۔ سوال بعد میں، اگر اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ شرابی ہے تو تلوار پہلے اٹھے گی، سر قلم ہو جائے گا۔ اب وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، مولا اگر آج تو عمر فاروق کی تلوار سے مجھے بچا لیا تو آج کے بعد کبھی شراب نہیں، توبہ کر۔ اگر تو نے آج مجھے عمر فاروق کے تلوار سے بچا لیا تو آج کے بعد میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں صدق دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اتنا خوف، اتنا ڈر، اللہ اکبر، شراب کے نشے اتر گئے۔ لیکن دل سے جب کوئی بات نکلتی ہے، جب دل سے کوئی آہ نکلتی ہے تو جب روح سے ٹکراتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ شرابی دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا تھا، وہ توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن راستہ کیسے تبدیل کرتا؟ اگر راستہ تبدیل کرتا تو عمر فاروق اور بھی شک ہو جاتے تو دوڑا کر پکڑتے کہ اس میں دال میں کچھ کالا ضرور ہے، راستہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ سامنے سے آتے گئے، قریب ہوتے گئے، سامنے کھڑا ہو گیا، کہا کون؟ کہا حضور فلاں۔ کہا اتنی دھوپ میں کمبل اوڑھ کے کہاں جا رہا ہے؟ کمبل کے نیچے کیا ہے؟ کانپ رہا ہے۔ کیسے کہتا کہ شراب ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کہہ دیتا تو تلوار نکلتی اور فوراً سر قلم ہو جاتا۔ یہ عمر فاروق کے روب و دبدبا۔ لیکن کہا کیا بات ہے؟ کہ اتنی گرمی میں کمبل اوڑھ کر، ارے کمبل کے نیچے کیا ہے؟ کہا حضور بوتل ہے۔ ارے بوتل میں کیا ہے؟ کہا حضور بوتل میں دودھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شراب ہی کیا ہے؟ شراب کہتا تو سر قلم ہو جاتا۔ کہا حضور بوتل میں دودھ ہے۔ کہا بیوقوف، ارے بوتل میں دودھ ہے تو چھپایا کیوں؟ نکال باہر۔ بوتل میں دودھ ہے تو چھپایا کیوں؟ باہر نکال۔ جلدی سے نکالا اور سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق بوتل کو اٹھائے اور اس کے ڈھکن کو کھول کر جب گرا رہے ہیں تو قسم خدا کی شراب نہیں، دودھ نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا بیوقوف یہ تو دودھ ہی ہے۔ جب اس شرابی نے دیکھا کہ یہ شراب کی بوتل تھی، اس میں شراب تھا اور اس میں دودھ نکل رہی ہے تو عمر فاروق کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر دعائیں کرنے لگی، اللہ اکبر کہنے لگا۔ کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں ایک شرابی انسان ہوں، بدکار ہوں، میں شراب پیا ہوا تھا اور میرے بوتل میں شراب تھی، میں تو آپ کے ڈر سے، خدا کے ڈر سے کہا کہ دودھ ہے۔ کہا عمر فاروق نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تمہاری نظر میرے پر پڑی تھی تو تب تم نے کیا کیا تھا؟ کہا حضور میں رو رو کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، مولا آج عمر فاروق کی تلوار سے بچا لیا تو آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا بس تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے، اللہ نے میرے تلوار سے تجھے بچا دیا ہے، اس لیے آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگا۔ کہا حضور میں نے توبہ کیا ہے، آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اے نوجوانوں، اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں، اپنے ماں باپ کی فرمان پر چلو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور پہچانو اسلام کو، پہچانو اپنے مذہب کو۔ ارے تم کس مذہب میں پیدا ہوئے؟ تم نہیں جانتے کہ تمام نبیوں نے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ ارے جو نبی نبیوں کا تاجدار ہے، جو نبی نبی کا آمنہ کا لال ہے، جو نبی سید الانبیاء ہے، جو نبی سید المختار ہے، جو نبیوں کا تاجدار ہے، ارے اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اچھا بنایا۔ اس لیے اچھا سوچو، اچھا کام کرو اور اس نبی کا کلمہ پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں برا کام کر کے
مرو اور میدان محشر میں تمہیں اپنے رسول سے منہ چھپانا پڑے اور تمہیں جہنم کی طرف جانا پڑے، جس رسول نے تمہارے خاطر رو رو کر راتوں میں دعا کی ہے، جس رسول نے گناہگار امت کے لیے راتوں رات سجدہ کیے، اللہ اکبر، اور اسی رسول کی تم بے وفائی کر رہے ہو۔ آج دنیا کی باتوں میں تم پڑھ کر کے گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو۔ اے مسلمانوں، اگر تمہاری اندر ایسی عادتیں ہیں تو ایسی عادتوں سے توبہ کرو، اپنے زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ اگر تم نوجوان اپنی نوجوانی کے اندر تم نے اگر اچھے راستے اختیار کر لیے تو جانتے ہو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب کوئی نوجوان نماز پڑھتا ہے تو نوجوان جب 10 سال نماز پڑھے گا، ایک بوڑھا انسان 40 سال نماز پڑھے گا، تب بھی اس کی نماز اس کے مقابلے میں برابر نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جوانی کی نماز کتنی عبادت کتنی بے مثال ہے۔ جوانوں کی 10 سال کی نماز عبادت اور بڑھاپے کی 40 سال کی عبادت برابر ہے۔ تو اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، اللہ نے جسم میں طاقت دیا ہے، جوانی میں ہر کام اچھا ہوتا ہے، جوانی میں نماز بھی پڑھو، اچھے کام بھی کرو، کلمہ بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، نماز سیکھو، وضو کے فرائض سیکھو، غسل کے فرائض سیکھو، اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، خوب پیسے کماؤ، ہر جائز کام کرو۔ شریعت نے تمہیں کوئی جائز کام کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کبیر ہمارے نوجوانوں کو اچھی راہ پر چلائے، خوب پیسے کمائیں۔ انشاءاللہ آپ پیسے کمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے دین کا بھی کام ہوگا، آپ کے ماں باپ کو بھی عزت ملے گی، اچھی زندگی ملے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بری زندگی گزارو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں صبح اٹھو، فجر کی نماز پڑھو اور اپنے روزگار کو تلاش کرو، تمہارا روزگار تمہیں انتظار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، لیکن نوجوانوں کو عادت یہ ہے کہ 8 بجے 9 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں، اور جس وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا ہے، خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کا ہے، وہ وقت تم ضائع کر دیتے ہو سونے میں۔ اور ایسے لوگوں پر، ایسے نوجوانوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو لوگ فجر کے بعد تک سوتے رہتے ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، اے میرے پردہ نشین خواتین و بہنوں، اے نوجوانوں، اپنی عادت کو سدھارو، مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دو، انقلاب پیدا کرو، تاکہ جدھر نکلو تو پتا چلے کہ کوئی مسلمان جا رہا ہے، کوئی دیوانے مصطفیٰ جا رہا ہے، کوئی غوث و خواجہ کا دیوانہ جا رہا ہے، کوئی اولیاء اکرام کا مستارہ جا رہا ہے۔ ایسا معلوم نہ ہو کہ کوئی مسلمان جا رہا ہے نہ کوئی اور جا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اپنے چہرے کو سدھارو، اپنے پوشاک کو سدھارو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اپنی ماں باپ کے قبر پر جا کر دعائیں کیا کرو، اگر روز نہیں تو ہفتے میں 1 دن جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کبیر ہمیں اور آپ کو اچھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کا، عالموں کا احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ علماؤں کی صحبت میں رہو، انشاءاللہ اچھی باتیں سننے کو ملے گی، اچھے بات آپ کو سننے کو ملے گا، اچھا کام کرنے کو ملے گا۔